السلام علیکم دوستو، میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے بیچ ایک ایسی ویڈیو کلپ لے کر جو آپ لوگوں کو کافی حد تک آنکھیں کھول دے گی۔ اور میں وہ ویڈیو کلپ آپ لوگوں کو پیش کروں اس سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہاشے کا ویڈیو آپ لوگوں کو میں پیش کروں گا، ان کو آپ بخوبی سوشل میڈیا پہ دیکھتے آئے ہوں گے اور آپ پہچانتے ہوں گے۔ ایسے شخص نے جو شریعت کے شیخ ہیں، شریعت کے شیخی بگھاڑتے ہیں، ایسے شخص نے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے اوپر فتوے جاری کیے ہیں، تعلیموں کے اوپر نکتہ چینی کیے ہیں، اور تو اور بڑے بڑے گستاخانہ الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بات جتا دیا کہ بس یہ ایک شریعت تک ہی محدود رہ گئے، شریعت سے آگے نہیں نکل سکیں، عالم مفتی بن گئے، علماء کے جو ہوتے ہیں امامے انہوں نے سر پہ باندھ لیے، ان کے اماموں پہ، ان کے داڑھیوں پہ، ان کے لباسوں پہ نہیں جائیں۔ صرف داڑھی رکھ لینے والا، سر پہ امامے باندھ لینے والا، لباس اپنے دکھانے والا اور شریعت کی شیخی بگھاڑنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو راہ سلوک تک پہنچا دے، راہ حقیقی کا مارگ آپ کو دکھا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نجات کا بخشش کا سامان یہ بن جائے، تو اس چکر میں نہ پڑیں۔ آپ وہ دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دور یاد کریں کہ جس دور میں اچھے اچھے لباس، داڑیاں اور امامے باندھنے والے لوگ بھی تھے موجود، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے زیادہ لگاؤ رکھنے کے لیے اور کس سے زیادہ قریب رہنے کے لیے اور نظر کرم کس کے اوپر کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا، وہ تھے اصحاب صفہ۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اصحاب صفہ کے بارے میں۔ وہ چند لوگ تھے، اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آگے چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، اور بالوں میں گرد غبار بھرے رہتے تھے، کپڑے پھٹے پرانے رہتے تھے، اور جسم پہ مٹی بھری ہوئی رہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پسند کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ ان سے محبت کریں، ان سے نظریں نہ پھیر لینا۔ تو وہ دور آپ یاد کریں، اس لیے آپ وہ دور یاد کریں گے، اصحاب صفہ کو اگر ایک طرف دیکھیں گے اور ان کو اگر ان کی دور کو یاد کریں گے تو پھر ایسے پارسا زیادہ داڑھی شاڑھی رکھنے والے اور امامے باندھنے والے لوگوں کے پیچھے پڑ کر گمراہی میں آپ نہیں آ سکیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں، یہ کیا فرما رہے ہیں سرکار گوہر شاہی کے بارے میں، ان کے ماننے والوں کے بارے میں، اپنے کم علم کی بنیاد پر ہی، صرف شریعت کے ہی بنیاد پر ہی، یہ شریعت کے آگے نکل نہیں رہے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا، کہ وہ سرکار گوہر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مرشد کو اللہ بولنا محبت میں، اور وہ کیسے جائز ہے کہ اللہ رہتا ہی مرشد کے وجود میں۔ ہندوؤں کے وید ہیں، یہ وید اللہ کا کلام ہے، 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 یہ آسمانی کتاب ہے۔ آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، ان میں بھی مومن ہوتے ہیں، ان میں بھی مومن ہوتے ہیں، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، بھلے۔ یونس گوہر شاہی کے ماننے والوں کو کیا مسلمان سمجھا جائے گا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ تو یونس گوہر شاہی کے جتنے فالوور ہیں، اگر وہ اس کے شرکیہ عقیدے سے واقف ہیں، کفری عقیدے سے واقف ہیں، یعنی کافی پرانے ہیں اور اس کے کفری عقیدے، اس کے قول سے واقف ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ 1 منٹ میں ویڈیو روک رہا ہوں اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ مولوی جو عالم کا چولا پہنے ہوئے ہے، جو مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہا ہے، یہاں پہ یہ کیا بکواسیں کر رہا ہے کہ یونس الگوہر کے جو ماننے والے ہیں، سرکار گوہر شاہی کے جو ماننے والے ہیں، جو ان پر عقیدے رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس حد سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ سے کانٹریکٹ سائن کر رکھا ہے؟ کیا یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ کسے مسلمان بنانا ہے اور کسے مسلمان سے خارج کرنا ہے؟ اس پر اس نے اللہ سے کسی طرح کا کانٹریکٹ سائن کروا رکھا ہے؟ کیا اس کے اختیار میں ہے کہ کسے مسلمان بنانا ہے، کسے مسلمان نہیں ماننا ہے؟ چلیے اس کی اور بکواس بھری باتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں، اور سنیے کیا کہہ رہا ہے یہ۔ کے عقیدے ہوں اور وہ فالوور اس کے عقیدے جانتا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مر جائے تو اس کو گڈھا کھود کے ایسی دفن کر دیا جائے جس طرح کسی کتے کو دفن کرتے ہیں، لیکن اس کی نماز جنازہ کفن دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بندہ جو یونس گوہر شاہی گنجا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصل میں پیڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو مسلمان کے نام پر اور لباس پر جو ہے نا بہکانے کے لیے مسلمانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے قوم کے اندر بہت سارے ایسے جوہلا قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے، کہ یہ اپنی فالوور کو بڑھانے کی خاطر، اپنا نام اور بڑائی اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کی خاطر، یہ گوہر شاہی کے فالوور کو، سیدی یونس الگوہر شاہی کے فالوور کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ مر جائے تو اس طرح دفن کر دو، گڈھے کھود کر جیسے کتے کو دفن کیا جاتا ہے۔ ماذ اللہ، اس کے بولی سے آپ کو سمجھ نہیں آتا دوستو کہ یہ کتنے بڑے ڈھونگ رچ رہا ہے۔ داڑھی بڑھا کر، سر پر پگڑ باندھ کر، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اپنے فالوور بڑھا رہا ہے، اور دوسروں کے فالوور دیکھ کر اس کی جل رہی ہے۔ اس کی باتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ولیوں کا کٹر دشمن ہے، ولیوں کو یہ نہیں مانتا، ولیوں کی حقیقت نہیں جانتا، اور یہ آرڈر تو اس طرح سے دے رہا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کانٹریکٹ سائن کروا کر آیا ہے کہ فلانے کو کتے کی طرح دفن کروانا ہے، فلانے کو مسلمان ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے۔ اس طرح سے آرڈر چلا رہا ہے کہ جیسے یہ خود کو کیا مانتا ہے، اور اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا گستاخانہ حرکت کر رہا ہے۔ چند کتابیں پڑھ لینے سے، حافظ مفتی قاری بن جانے سے، زبانی کلمہ پڑھ لینے سے کوئی عالم دین نہیں بن جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جاہل بھی اور عالم بھی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود، یعنی کہ زبان کا وہ عالم ہوگا، بڑی بڑی بیانیں کرے گا، آرڈر تو اس طرح سے وہ کرے گا جیسے کہ وہ رب سے کانٹریکٹ کروا کر آیا ہے، آرڈر ٹھیکہ لے کر آیا ہے، اس طرح سے وہ آرڈر جھاڑے گا، اور حدیث کے قرآن مجید سے بڑے بڑے حوالے پیش کرے گا، لیکن وہ زبان کا ہی علم پیش کرے گا، دل کا علم، دل کی گیان، قلب کا گیان، روحوں کی گیان اس کے پاس نہیں ہوگی۔ پوچھو اس سے کہ کیا اس کے پاس نفس کو پاک کرنے کا علم ہے؟ نفس کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، نفس کو کیسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا علم اس کے پاس ہے؟ سینے کے سرائے صدر کا اس کے پاس علم ہے؟ سیدی جی کو بدنام کرتا ہے، یونس الگوہر کو برا بھلا کہتا ہے۔ تعلیم تو پہلے سن، اس تعلیم کو تو سامنے لانے کی ہمت بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس تعلیم کو کیا لائے گا؟ اگر لائے گا تو اس کے تو دکانیں بند ہو جائیں گے۔ اس کو تو ڈر ہے کہ میری دکانیں بند ہو رہے ہیں، میرے فالوور چھن رہے ہیں، اور سرکار گوہر شاہی کے ماننے والوں میں جڑ رہے ہیں۔
यूनुस अल गौहर में जुड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे जाली मौलवी और जाहिल मौलवी के फॉलोवर कम हो रहे हैं और यूनुस अल गौहर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हक दिख रहा है, उनके अंदर तब्दीली नज़र आ रही है, उनको महसूस हो रहा है कि यही हक का रास्ता है, यहीं से अल्लाह को पाया जा सकता है, अपने नफ्स को कलमा पढ़ाया जा सकता है, कल्ब को बेदार किया जा सकता है। इस वजह से इसके फॉलोवर घट रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों की, और यूनुस अल गौहर सरकार गौहर शाही के फॉलोवर में शामिल हो रहे हैं। तो इसे तो डर है इस बात का कि मेरी दुकानें बंद हो रही है, तो ये इस तरह से झूठी अपनी मन घड़त कहानियाँ बनाकर इधर उधर से काट छाँट कर वीडियो तो आपके जानिब पेश करेगा ही करेगा, ताकि इसके फॉलोवर घटे नहीं। दोस्तों, सरकार गौहर शाही की तालीम हक की तालीम है। सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर की तालीम आप जाकर खुद अलरा टीवी यूट्यूब पर सर्च करके देखें और उनकी तालीम, उनकी बयानात सुने, जिसमें किसी भी जगह कोई तालीम में उनके कोई भी नुक्ताचीनी गड़बड़ नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनकी तालीम अल्लाह वालों की तालीम है, वलियों की तालीम है, रूहों को बेदार करने की तालीम है, नफ्स को कलमे पढ़ाने की तालीम है, नफ्स को तहारत पाक करने की तालीम है, अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगाने की तालीम है। इससे पूछो कि इस मौलवी के पास क्या ये तालीम है जो उलमा की डिग्री लेकर बैठा है, दाढ़ी बढ़ाकर सर पर पगड़ बहान कर बैठा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इससे पूछो कि क्या इसके पास सराय सदर की तालीम है, सीनों को चाक करना, सीने के सराय सदर, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में, अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़ाहुआ आला नूर ही मिन रब्बी। पूछो इससे कि क्या ये सराय सदर का इल्म इसके पास है। पूछो इससे कि कद अफला मन तजक्का, क्या इसके पास नफ्स को पाक करने का इल्म है। जवाब मिलेगा कि ऐसा कोई इल्म नहीं है, सिर्फ ये मसले मसाइल ही बयान कर सकता है। और मसले मसाइल से अल्लाह नहीं मिलता है दोस्तों। मसले मसाइल से आप दुनिया के ही नाम शोहरत मिल जाएंगे, दुनिया के ही रुतबे कमा लेंगे, दुनिया वाले आपको जान जाएंगे, लेकिन अल्लाह तक आप नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। आप अल्लाह के दोस्ती हासिल नहीं कर सकते हैं, विलायत हासिल नहीं कर सकते हैं इन मसलों मसाइल से, इन शरीयत के तालीमों को सिर्फ हासिल करके। ये कहता है कि खड्डे खोदकर गौहर शाही के मानने वालों को खड्डे खोदकर दफन कर दो, जिस तरह कुत्ते को दफन किया जाता है। ये कहता है कि गौहर शाही के मानने वालों को जनाजे का नमाज न पढ़ाया जाए, जैसे लगे कि इसके बाप का राज चल रहा है। इसे शायद ये नहीं पता कि अल्लाह वालों का जनाजे का नमाज हो या ना हो, अल्लाह के दोस्तों के जनाजे का नमाज हो या ना हो, कोई फ़र्क अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को नहीं पड़ता। और इसे शायद ये नहीं पता कि जनाजे का नमाज दरअसल है क्या। जनाजे की नमाज जो है वो दरअसल आम इंसानों के मग़फ़िरत के लिए है, और अल्लाह वालों को, अल्लाह के दोस्तों को भला मग़फ़िरत की क्या ज़रूरत। तू चाहे पढ़ा चाहे ना पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या जाने गया कि शरीयत से बाहर भी निकला जाता है, तरीक़त में आया जाता है, मारिफत में आया जाता है, हकीकत में आया जाता है। इसे क्या पता कि शरीयत से बाहर भी इल्म है जो तरीक़त की इल्म कहलाती है, फिर मारिफत की इल्म कहलाती है, फिर हकीकत की इल्म कहलाती है। इसे क्या पता कि फ़ना पे शेख का मकाम क्या है। इसे क्या पता कि फ़ना पे रसूल क्या है। इसे क्या पता कि फ़ना फिल्लाह क्या है। ये जब रूहानियत इख्तियार करेगा तो न जानेगा। ये तो रूहानियत इख्तियार नहीं किया हुआ है, ये तो सिर्फ महज एक दुकान खोल कर बैठा है, और दुकान के इसके कस्टमर कम हो रहे हैं, इसकी असल सूरत को पहचान रहे हैं और दबे पांव निकल कर और गौहर शाही में जुड़ रहे हैं। तो इसकी जो कस्टमर कम हो रही है, इसकी दुकानें बंद होने के कगार पे आ रही है,
تو اس وجہ سے یہ الولا کر اس طرح کے ویڈیو کاٹ چھانٹ کر بنا رہا ہے۔ آپ لوگ ایسے مولویوں کے جھانسے میں آنے سے پہلے، اس کے کاٹ چھانٹ کے بنائے ہوئے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ خود سیدی یونس الگوہر کی ویڈیو دیکھیں، سرکار گوہر شاہی کی ویڈیو دیکھیں، آپ کی روح تازے ہو جائیں گے۔ اور میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں خود یونس الگوہر کی پیش کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیں، سنیں اور سمجھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیسی تعلیم وہ بیان کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو حقیقت کی تعلیم بیان کر رہے ہیں، دلوں کو پاک کرنے کی، نفس کو پاک کرنے کی تعلیم بیان کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں اور سنیں، اور ایسے جاہل مولوی کے بکواسوں سے آپ پرہیز کریں، آپ بچ پائیں۔ آپ خود سنیں۔ اگر زندگی میں ہر خواہش پوری ہوئی ہے، کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی، کسی چیز کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، تو آپ کا کردار، آپ کی شخصیت بہت ہی نازک ہوگی۔ یہ مشکلات انسان کو نکھارتی ہیں۔ جب تک آپ پر مشکل نہیں آئے گی، آپ مضبوط نہیں ہوں گے۔ اگر زندگی میں ہر خواہش پوری ہوئی ہے، کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی، کسی چیز کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، تو آپ کا کردار، آپ کی شخصیت بہت ہی نازک ہوگی۔ چھوٹی سی بھی پریشانی آئی تو آپ جو ہے وہ پاگل ہو جائیں گے۔ انسان کا کردار مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان چلی جائے گی تو پھر آپ یہاں نہ آئیں، خدا کی قسم یہاں نہ آئیں۔ اگر آپ کو اپنی جان سے پیار ہے، کیونکہ جس کو رب سے پیار ہے اس کو کسی سے پیار نہیں، نہ اپنی جان سے پیار ہے۔ اور اگر تمہیں اپنی جان سے پیار ہے تو پھر رب سے پیار نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو دوستو، میں نے آپ کو سیدی یونس الگوہر جی کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ پیش کیا، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اب آپ اپنے عقل لگائیں اور اپنے سوچ بوجھ اپنی چلائیں کہ کیا ان کی تعلیم کس حد تک غلط ہے۔ وہ قرآن حدیث کے تصریحات بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی اور آکرشت کر رہے ہیں، اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو کی چھوٹی سی جھلکیں، کلپ آپ دیکھ کر۔ باقی آپ ان کی پوری تعلیم دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور خود کو رب سے جوڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ ان کے چینل کو وزٹ کریں، ان کے چینل پہ جائیں اور ان کی حقیقت، گوہر شاہی کی حقیقت اور ان کی تعلیموں کی حقیقت آپ خود جانیں اور سنیں۔ اور وہ جو بیٹھ کر جو بکواسے کر رہا ہے، جو شریعت کے سیکھی بگھار رہا ہے، ایسے مولویوں سے جان چھڑائیں اور اس کی گمراہی سے آپ بچ کر نکل جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کی گمراہیوں میں مت پڑے رہیں۔ ہاں، دنیاوی مسئلے مسائل آپ کو جاننے ہیں تو بے شک آپ اس مولوی کی اور آپ آکرشت رہیں، آپ اس کے اور لٹکے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، اگر اللہ کی حاجت ہے آپ کو، تو پھر آپ اللہ والے کا دامن تھامیے، نہ کہ اس جھوٹے دھوکے باز مولوی کی دامن پکڑیں۔ آپ اللہ والے کی دامن پکڑیں کہ جس سے آپ کو اللہ ملے، آپ کو اللہ تک رسائی حاصل ہو۔ تو ویڈیو آج کا کافی لمبا ہو گیا ہے، ہم آج کا ویڈیو یہیں تک اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے اور اسی طرح کی جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیں۔ تو آج کے لیے شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔